محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سگے بھائیوں نے والد کے مرتے ہی مجھے منحوس کہہ کر جائیداد سے بے دخل کر دیا اور میں شہر آ کر فٹ پاتھ پر رلی۔ آج 15 سال بعد وہ میرے 5 اسٹار ہوٹل کے باہر چوکیدار کی نوکری کے لیے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے مجھے مالکن کی کرسی پر دیکھا تو بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے گارڈ کو اشارہ کر کے روک لیا اور انہیں ایک پرانی وصیت دکھائی، جسے دیکھ کر وہ میرے پیروں میں گر گئے، کیونکہ شیشے کی دیو ہیکل دیوار کے اس پار ڈوبتے ہوئے سورج کی زردی مائل شعائیں میرے کشادہ آفس کے مہنگے ایرانی قلین پر بکھری ہوئی تھی، مگر میرے اندر کا موسم اس پرسکون منظر سے بالکل الگ تھا۔ میں اپنے سیاہ چمڑے کی ریوالونگ چیئر پر سر ٹکائے چھت پر لگے فانوس کی چمکتی ہوئی لڑیوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں میری ایک جنبش پر عملہ سانس روکے حکم کا منتظر تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جسے میں نے اپنی ہتھیلیوں کے چھالوں اور روحوں کے زخموں سے تخلیق کیا تھا۔ میرے سامنے رکھی اخروٹ کی لکڑی کی سے بنی وسیع میز پر دنیا کی مہنگی ترین کافی کی مہک اٹھ رہی تھی کہ اچانک انٹرکام کی بیپ نے کمرے کا سکوت توڑا۔ سیکٹری کی لرزتی ہوئی آواز گونجی، میڈم، وہ 2 لوگ آ گئے جن کا آپ نے کہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک سرد اور پر اسرار مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں نے اسے اندر بھیجنے کا اشارہ کیا اور کرسی گھما کر دوبارہ شہر کے منظر میں کھو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی 2 جوڑے قدموں کی ہچکچاہٹ اور خوف مجھے اپنی پشت پر محسوس ہوا۔ یہ وہی قدم تھے جو کبھی زمین پر پڑتے تھے تو لہجہ حاکمانہ ہوتا، مگر آج ان کی چاپ میں زمانے بھر کی شکستگی اور محتاجی چیخ رہی تھی۔ میں نے کرسی گھمائی اور ان کے سامنے ہوئی۔ میرے سامنے 2 ادھیڑ عمر شخص کھڑے تھے، جن کے میلے کچیلے لباس اور اجلے ہوئے بال اس 5 اسٹار ہوٹل کے ایئر کنڈیشن ماحول میں کسی بدنما داغ کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں میرے آفس کی شان و شوکت دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ شاید توقع کر رہے تھے کہ انہیں نوکری کے لیے کسی مینیجر کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر یہاں وہ اس سلطنت کی ملکہ کے روبرو تھے۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی، مگر پہچان کی کوئی چمک ان میں نہیں تھی، صرف خوف اور حیرت تھی کہ اتنی بڑی ہستی نے انہیں کیوں طلب کیا ہے۔ میں نے خاموشی سے میز کی دراز کھولی اور ایک زرد پڑا ہوا پرانا اور خستہ حال لفافہ نکال کر ان کی طرف میز پر سرکا دیا۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، بس میری آنکھیں ان کے وجود کو کاٹ رہی تھیں۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ان میں سے بڑے نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ سوکھے پتوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے، جیسے وہ کاغذ نہیں بلکہ کوئی بم ہو جسے چھوتے ہی وہ فنا ہو جائیں گے۔ جیسے اس نے لفافے کی سیل توڑ کر وہ بسیدہ کاغذ نکالا اور اس کی تحریر پر پہلی نظر ڈالی تو کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی جیسے ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھی نے جب جھک کر وہ کاغذ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی وہی وحشت اتر آئی جو موت کو سامنے دیکھ کر طاری ہوتی ہے، اور وہ دونوں پتھرائی ہوئی نظروں سے کبھی اس کاغذ کو اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میں پرسکون انداز میں کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ان کی بربادی اور خوف کا تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جب ماضی نے حال کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کاغذ میں لکھی تحریر تو بس شروعات ہے، اصل قیامت تو ابھی ان پر ٹوٹنا باقی تھی۔
میرے سامنے کھڑے ان دو لرزتے ہوئے وجودوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے 15 سال پرانا وہ منظر گھوم گیا جب لرزنے کی باری میری تھی اور حکمرانی ان کی تھی۔ وقت بھی کتنا بڑا جادوگر ہے جو لمحوں میں تخت نشینوں کو خاک نشین اور خاک نشینوں کو تخت کا وارث بنا دیتا ہے۔ میرے ذہن کے پردے پر ماضی کی دھند چھٹنے لگی اور میں اس منحوس رات میں پہنچ گئی جہاں سے میری بربادی اور پھر اس نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ نومبر کی ایک یخ بستہ رات تھی جب ہمارے گھر کے در و دیوار پر موت کا خوف رقص کر رہا تھا۔ میرے والد چودھری رحمت علی، جو کبھی اس شہر کے نامور بزنس مین تھے اور جن کی آواز سے بازار کے بھاؤ اوپر نیچے ہوتے تھے، آج اپنے ہی عالیشان بیڈ روم کے بستر پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کمرے میں دوائیوں کی مخصوص بو اور موت کی خاموشی کا راج تھا جسے صرف ان کے سینے سے نکلنے والی خرخراہٹ توڑ رہی تھی۔ میں ان کے پیروں کے پاس زمین پر بیٹھی ان کے ٹھنڈے پڑتے پاؤں دبا رہی تھی اور میری آنکھوں سے ٹپکنے والے گرم آنسو ان کی بے جان پیروں کو بھگو رہے تھے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے اور کہہ چکے گئے تھے کہ بس دعا کرو ان کی تکلیف کم ہو جائے، لیکن کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر بیٹھے میرے دونوں بڑے بھائی اکبر اور اصغر دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی سرگوشیاں کسی اور ہی موضوع پر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں باپ کے کھونے کا غم نہیں بلکہ آنے والی دولت کی چمک اور بے صبری تھی۔ میں سن سکتی تھی کہ اکبر بھائی دھیمے لہجے میں اصغر سے کہہ رہے تھے، ابا جی نے فیکٹری کے کاغذات پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں، میں نے تجوری دیکھی تھی وہ خالی ہے، اگر مرنے سے پہلے انہوں نے نہ بتایا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تمہارا باپ مر رہا ہے اور تمہیں کاغذات کی پڑی ہوئی ہے، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں میری حیثیت کبھی بھی ایک بیٹی جیسی نہیں سمجھی گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی منحوس کہا جاتا تھا کیونکہ میری پیدائش کے وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے بچپن ہی سے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں اپنی ماں کو کھا گئی ہوں، اور اب وہ شاید اسی انتظار میں تھے کہ کب میں اپنے باپ کو بھی نگل لوں۔ ابا جی کی سانس اکھڑنے لگی اور ان کا جسم اکڑنے لگا تو میں تڑپ کر اٹھی اور ان کے سرہانے جا پہنچی۔ ابا جی، ابا جی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے انہیں جھنجھوڑا۔ ان کی دھنسی ہوئی آنکھیں کھلیں اور ان میں سے ایک عجیب بے بسی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ ان کے حلق کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کی گرفت کمزور تھی مگر اس میں ایک پیغام تھا، ایک التجا تھی۔ شاید وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے، یہ شاید وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے کہ مجھے ان بھیڑیوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی میں ان کے جھک کر ان کے ہونٹوں کی جنبش سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اکبر بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ ہٹو زینب، ابا جی کو ہوا آنے دو، تم ان کے اوپر کیوں گری جا رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے مجھے دھکا دے دیا اور خود ابا جی کے چہرے کے بالکل قریب جھک گئے، لیکن ان کا مقصد ابا جی کو سانس دلانا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اکبر بھائی ابا جی کے کان کے پاس منہ لے جا کر بظاہر کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، مگر در حقیقت وہ پوچھ رہے تھے، ابا جی وہ کاغذ دکان والے کاغذات اور لاکر کی چابی کہاں ہے؟ ابا جی کچھ تو بولے۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے اس کی آخری سانسوں میں بھی دنیا کا حساب مانگا جا رہا تھا۔ ابا جی کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلکا اور کن پٹی کی طرف بہہ گیا۔ انہوں نے اپنی نظریں اکبر
بھائی کے چہرے سے ہٹا کر میری طرف کی۔ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور ایک انجانہ خوف تھا۔ انہوں نے پوری طاقت جمع کر کے اپنی انگلی سے کمرے میں موجود پرانی الماری کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ان کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ حلق سے ایک عجیب سی آواز برآمد ہوئی اور پھر گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ ہاتھ جو میری حفاظت کے لیے اٹھنا چاہتا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر پر گر گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور ابا جان کے سینے سے لپٹ گئی۔ لیکن میرے بھائیوں کا رویہ اب بھی حیران کن تھا۔ اصغر بھائی نے فوراً سے آگے بڑھ کر ابا جی کی نبض دیکھی اور پھر اکبر بھائی کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر دکھ سے زیادہ کام تمام ہو جانے کا تاثر تھا۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تاکہ باہر موجود ملازموں اور رشتہ داروں کو ان کے غم کا احساس ہو سکے۔ وہ لوگ جو ابھی چند لمحے پہلے چابیوں کے لیے مر جھگڑ رہے تھے اب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ہائے ہمارا باپ چلا گیا، ہمارا سایہ چلا گیا۔ ان کی اس منافقت پر میرا دل کر رہا تھا کہ میں کیا کر دوں، لیکن میں بے بس تھی۔ میں اس گھر کی وہ رکن تھی جس کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ رات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ گھر میں لوگوں کا تانتا بندھ گیا، رشتہ دار جمع ہونے لگے، ہر آنے والا افسوس کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری طرف دیکھ کر کسر پھسر بھی جاری تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے پھپھی کو کہتے سنا، بڑی منحوس ہے یہ لڑکی، ماں کو کھا گئی، باپ بیچارہ بڑی مشکلوں سے اسے پال پوس رہا تھا، آخر اسے بھی لے ڈوبی۔ یہ جملے میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے، لیکن مجھے اپنے باپ کے جانے کا غم اتنا تھا کہ مجھے اپنی بدنامی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے وہ بوڑھا باپ یاد آ رہا تھا جو بھائیوں کی نظروں سے چھپ کر مجھے پیسے دیتا تھا، جو مجھے کہتا تھا زینب تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو۔ لیکن آج وہ ڈھال ٹوٹ چکی تھی۔ تدفین اور سوئم کے دنوں میں بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ میرے ساتھ مزید سرد ہو گیا۔ ابھی ابا جی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں جائیداد کے بٹوارے کی باتیں ہونے لگیں۔ 40ویں کے فوراً بعد وہ سیاہ دن آ گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شام کا وقت تھا اور ہم سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اکبر اور اصغر بھائی کے ساتھ ان کی بیویاں نائلہ اور شازیہ بھی موجود تھیں۔ میز پر وکیل صاحب کچھ کاغذات پھیلائے بیٹھے تھے۔ وکیل صاحب نے بتایا کہ ابا جی نے مرنے سے پہلے کوئی باقاعدہ وصیت نامہ رجسٹر نہیں کروایا، یا کم از کم انہیں ایسا ہی لگتا تھا، اس لیے جائیداد شریعت اور قانون کے مطابق تقسیم ہوگی۔ بھائیوں کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کاروبار اور جائیداد پر قبضہ انہی کا ہے، لیکن مسئلہ میں تھی، میں جو اب اس گھر میں ایک فالتو چیز بن چکی تھی۔ اکبر بھائی نے گلا کھنگار کر بات شروع کی، دیکھو زینب، ابا جی کے چلے جانے کے بعد حالات بہت بدل گئے ہیں، کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے اور قرضے بھی بہت ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ فیکٹری اور دکانیں اچھا منافع دے رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، یہ گھر بہت بڑا ہے اور اس کا خرچہ ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسے بیچ کر کوئی چھوٹا موٹا سا گھر لے لیں یا پھر کاروبار میں پیسہ لگائیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو بھائی میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات سن کر شازیہ بھابھی طنزیہ ہنسی، ارے واہ، تمہارا کیا ہوگا؟ تم اب بچی تو نہیں ہو زینب، 25 سال کی ہو گئی ہو، کوئی بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا تمہارا ساری عمر۔ ویسے بھی تمہاری نحوست کی وجہ سے اس گھر سے برکت اٹھ گئی، جب تک تم یہاں رہو گی ہمارے سروں پر مصیبت منڈلاتی رہے گی۔ میں نے اصغر بھائی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا مگر وہ نظریں چرا گئے۔ اکبر بھائی نے حتمی لہجے میں کہا، دیکھو زینب، صاف سیدھی بات ہے،
ہم تمہیں مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کوئی انتظام کر لو۔ ہم تمہیں کچھ پیسے دے دیں گے تاکہ تم کہیں سر چھپا سکو، لیکن ہمارے ساتھ تمہارا رہنا اب ممکن نہیں ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا بھی گھر ہے، میں آپ کی سگی بہن ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے نائلہ بھابھی کا دامن پکڑا۔ بھابھی، خدا کے لیے میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مجھے ایک کونے میں پڑا رہنے دیں، مجھے اس گھر سے نہ نکالیں۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، لیکن ان کے پتھر دل نہ پگھلے۔ نائلہ بھابھی نے حقارت سے اپنا دامن چھڑایا اور بولی، نوکرانی؟ ہمیں نوکرانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی منحوس سا یہ کسایا گھر میں ہو تو برکت نہیں آتی۔ تم نے تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، ہمارے بچوں کو کیا چھوڑو گی؟ اس رات مجھے احساس ہوا کہ خون کے رشتے صرف تب تک خون کے رشتے ہوتے ہیں جب تک ان میں مفاد شامل ہو۔ جب مفاد ختم ہو جائے تو یہ پانی سے بھی زیادہ سستے ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں نے مجھے الٹیمیٹم دے دیا کہ کل صبح تک میں یہ گھر چھوڑ دوں، ورنہ وہ مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میں ساری رات اپنے کمرے میں، جو اب میرا نہیں رہا تھا، روتی رہی۔ میں نے ابا جی کی تصویر کو سینے سے لگایا اور ان سے شکوہ کرتی رہ گئی کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا، لیکن میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی چند پرانی شلوار قمیض ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں باندھی، ابا جی کی تصویر اور ماں کی ایک پرانی انگوٹھی جو میں نے چھپا کر رکھی تھی ساتھ لی۔ جب میں لاؤنج میں آئی تو بھائی ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں دروازے تک پہنچی اور رک گئی۔ ایک بار بھی اس گھر کو دیکھا جہاں میں پیدا ہوئی تھی، کھیلی کودی اور جوان ہوئی، جہاں میرے ماں باپ کی یادیں تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں اب کوئی فریاد نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی آگ سلگ اٹھی تھی۔ میں نے بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگ مجھے آج منحوس کہہ کر نکال رہے ہیں نا؟ یاد رکھنا، ایک وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج میں بے گھر ہو رہی ہوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تم لوگ بھی محتاج ہوگے۔ میری بات سن کر اکبر بھائی غصے سے چلا اٹھے، چل نکل یہاں سے، بڑی آئی بد دعائیں دینے والی۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے دروازے تک گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ انہوں نے مین گیٹ کھولا اور مجھے باہر سڑک پر دھکا دے دیا۔ آئندہ ادھر شکل مت دکھانا۔ اور پھر دھڑ سے لوہے کا بھاری گیٹ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ میں سڑک پر گر گئی، میرے گھٹنوں سے خون رسنے لگا۔ محلے کے چند لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے رک کر تماشا دیکھنے لگے۔ کسی نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہی لوگ جو کل تک میرے ابا جان کو سلام کرتے تھے، آج ان کی بیٹی کو سڑک پر رلتا دیکھ منہ پھیر رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنی چادر درست کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ شہر کی سڑکیں میرے لیے اجنبی تھی، گاڑیوں کا شور اور لوگوں کی بھیڑ مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف میرے دل پر لگے زخموں کی تھی۔ میں چلتی رہی، یہاں تک کہ شہر کے مضافات میں ایک ویران بس سٹاپ پر پہنچ گئی۔ رات گہری ہو گئی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ میں ایک بینچ پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں نے کھلے آسمان تلے گزاری۔ ہر آہٹ پر دل دہل جاتا تھا کہ کوئی درندہ نہ آ جائے۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، ان کی جگہ ایک عجیب سے عزم نے لے لی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، کیا میں واقعی میں منحوس ہوں؟ کیا واقعی
میری وجہ سے سب لوگ مر گئے، لیکن پھر میرے دل سے آواز آئی کہ نہیں، یہ ان کا ظلم ہے اور ظلم کبھی پنپ نہیں سکتا۔ اس ٹھنڈی اور خوفناک رات فٹ پاتھ کے سخت پتھروں پر لیٹے ہوئے میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ میں زندہ رہوں گی، میں ہار نہیں مانوں گی، میں انہیں دکھاؤں گی جسے وہ کوڑا سمجھ کر پھینک رہے ہیں وہ ایک دن سونا بن کر دکھائے گی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ابھی تو مجھے پیٹ کی بھوک، ہوس پرستوں کی نظروں اور سماج کی ٹھوکروں کا سامنا کرنا تھا۔ یہ تو بس امتحان کی شروعات تھی۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور اس کی تمازت میرے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی، مگر میرے اندر کی ٹھنڈک کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر گزری وہ پہلی رات جو مجھ پر کئی صدیوں جتنی بھاری تھی۔ میں نے اپنی میلی کچیلی چادر میں منہ چھپا رکھا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ لے کہ یہ چودھری رحمت علی کی بیٹی ہے۔ وہی بیٹی جو کل تک ریشم کے بستر پر سوتی تھی، آج پتھروں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بھائیوں نے مجھے خالی ہاتھ نکالا تھا۔ میں نے پانی کے نلکے سے پانی پی کر پیٹ کی آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر بھوک پانی سے کہاں بجھتی ہے۔ میں سارا دن شہر کی سڑکوں پر دیوانوں کی طرح پھرتی رہی۔ بڑے بڑے ہوٹلوں اور بیکریوں کے شیشوں کے پار لذیذ کھانے سجے نظر آتے تھے، جن کی خوشبو میری بھوک کو مزید بھڑکا دیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں اور جھوٹا کھانا پلیٹوں میں چھوڑ رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ اندر جا کر وہ بچا ہوا کھانا مانگ لوں، مگر میری خاندانی غیرت آڑے آ گئی۔ نہیں زینب، بھیک نہیں مانگنی، مر جانا ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلانا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور آگے بڑھ گئی۔ 2 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ بھوک اب درد سے بڑھ کر جنون بن چکی تھی۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ تیسری رات جب میں ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھی تھی تو مجھے کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک کتا دکھائی دیا جو ایک لفافے کو پھاڑ رہا تھا۔ اس لفافے سے آدھا کھایا ہوا برگر باہر نکل آیا۔ میری نظریں اس پر برگر پر جم گئیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں انسان نہیں رہی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح اس کوڑے کے ڈھیر کی طرف لپکی۔ میں نے کتے کو پتھر مار کر بھگا دیا اور وہ مٹی میں لتڑا ہوا برگر اٹھا لیا۔ اسے منہ کے قریب لاتے ہوئے مجھے اپنی ہی ذات سے گھن آئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو اس برگر پر گر رہے تھے۔ اے اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے وہ نوالا حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ نوالا نہیں تھا، وہ میری غیرت کا جنازہ تھا جو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہی تھی۔ اس دن چودھری رحمت علی کی نازک مزاج بیٹی مر گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی زینب نے جنم لیا جسے صرف زندہ رہنا تھا۔ رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ہوکا عالم ہوتا تھا، مگر یہ سناٹا بھی محفوظ نہیں تھا۔ کئی بار گاڑیاں میرے پاس آ کر رکی، شیشے نیچے ہوتے اور ہوس بھری آوازیں آتی۔ اے حسینہ، کہاں جائے گی؟ آجا بیٹھ جا، مزے کرائیں گے۔ یہ جملے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے۔ میں ڈر کے مارے گلیوں میں چھپ جاتی، کبھی پارک کی جھاڑیوں میں تو کبھی کسی مزار کے احاطے میں پناہ لیتی۔ مجھے مردوں کی نظروں سے اتنا خوف آنے لگا تھا کہ میں نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا۔ میں نے اپنے بالوں میں مٹی ڈال دی اور چہرے پر کالک مل لی تاکہ کوئی میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی جو بس سانس لے رہی تھی۔ 1 ہفتہ اسی ذلت میں گزر گیا۔ میں کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک چھوٹے سے ڈھابے کے پاس گر گئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک چارپائی پر پایا۔
میرے سر پر ایک بوڑھی خاتون گیلا کپڑا رکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں شفقت تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ڈرو مت بیٹی، میں مائی حلیمہ ہوں، یہ میرا ڈھابا ہے، میں نے تمہیں بے ہوش دیکھا تو اٹھا لائی۔ انہوں نے مجھے گرم چائے اور روٹی دی۔ میں نے بھوکھوں کی طرح کھانا کھایا۔ جب میں نے انہیں اپنی کہانی بتائی، بھائیوں کا ظلم چھپا کر بس اتنا کہا کہ یتیم ہوں اور گھر سے نکال دی گئی ہوں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج سے تو میری بیٹی ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میرا بوڑھا خامد مر چکا ہے اور میں اکیلی یہ ڈھابا چلاتی ہوں، تو میرے ساتھ رہ کام کر اور عزت کی روٹی کھا۔ مائی حلیمہ میرے لیے فرشتہ بن کر آئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر پناہ دی۔ اگلے دن سے میری نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ ہاتھ جو کبھی مہنگے کریموں سے مساج ہوتے تھے، اب راکھ اور صابن سے بڑے بڑے دیگچے مانج رہے تھے۔ سردیوں کی یک بخستہ صبحوں میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھونے سے میری انگلیاں سوج جاتی اور ان سے خون رسنے لگتا اور میری کمر دوہری ہو جاتی، مگر میں نے اف تک نہ کی۔ میں سارا دن برتن دھوتی، میزیں صاف کرتی اور پیاز کاٹتی۔ مائی حلیمہ مجھے دیکھ کر دعائیں دیتی۔ ڈھابے پر ٹرک ڈرائیوروں اور مزدوروں کا رش رہتا تھا۔ میں نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں، میرا مقصد صرف کام تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے مائی حلیمہ کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ مجھے کھانا پکانے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، مگر کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ ایک دن مائی حلیمہ بیمار ہو گئیں، گاہک شور مچا رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دال بنائی لیکن اس میں وہ مصالحے ڈالے جو کبھی ہماری حویلی کے خانسامہ ڈالا کرتے تھے اور جن کا ذائقہ مجھے یاد تھا۔ جب گاہکوں نے وہ دال کھائی تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ اس دن ڈھابے کی کمائی دگنی ہوئی۔ مائی حلیمہ نے خوش ہو کر میرا ماتھا چوما اور کہا، زینب، تیرے ہاتھ میں تو جادو ہے، اب سے ہانڈی تو سنبھالے گی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ میری محنت اور ذائقے نے اس معمولی سے ڈھابے کی قسمت بدل دی۔ دور دور سے لوگ زینب بی بی کی دال کھانے آنے لگے۔ میں نے اپنی تنخواہ سے ایک ایک روپیہ جوڑا۔ میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں خریدے، کبھی چھٹی نہیں کی۔ 2 سال بعد مائی حلیمہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ جاتے جاتے وہ ڈھابا میرے نام کر گئی۔ اب میں مالکن تھی، مگر میں نے محنت نہیں چھوڑی۔ میں نے ڈھابے کو پکا کروایا، پھر ساتھ والی دکان بھی خرید لی۔ میں صبح 4 بجے اٹھتی اور رات 12 بجے تک کام کرتی۔ میرے ذہن میں بھائیوں کے وہ الفاظ گونجتے رہے کہ تم منحوس ہو۔ میں اس لفظ کو غلط ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ 5 سال گزر گئے۔ میرا چھوٹا سا ڈھابا اب ایک بڑے ریسٹورنٹ میں بدل چکا تھا جس کا نام میں نے ماں کا کچن رکھا۔ شہر کے بڑے بڑے افسر اور سیٹھ وہاں کھانا کھانے آتے تھے۔ میری شہرت پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ پھر وہ موڑ آیا جس نے مجھے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ شہر کے ایک مشہور بزنس ٹائکون سیٹھ عابد میرے ریسٹورنٹ پر چلے آئے۔ انہیں میرا انتظام اور کھانے کا معیار اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے پارٹنرشپ کی پیشکش کی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتے تھے، مگر انہیں ایک ایسے ایماندار اور محنتی شخص کی تلاش تھی جو اسے سنبھال سکے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اور ریسٹورنٹ بیچ کر اس پروجیکٹ میں لگا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، مگر مجھے خود پر یقین تھا۔ اگلے 3 سال ہم نے دن رات ایک کر دیے۔ میں خود مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہو کر ہوٹل کی بنیادیں رکھواتی۔ انٹیریئر ڈیزائن سے لے کر مینیو تک ہر چیز میری نگرانی میں تیار ہوئی۔ میں نے اس دوران مینجمنٹ کے کورسز کیے، انگریزی سیکھی اور اپنے آپ کو ایک دیہاتی لڑکی سے ایک ماڈرن بزنس مین وومن میں ڈھال لیا۔ یہ زینب اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، یہ پتھر کی طرح سخت اور فولاد کی طرح مضبوط عورت تھی۔
جسے دنیا کی ہر داؤ پیچ کا علم ہو چکا تھا، آج 15 سال بعد میں شہر کے سب سے عالیشان دا گرینڈ پیلس ہوٹل کی اکلوتی مالکن تھی۔ میرے ہوٹل میں شہر کی بڑی تقریبات ہوتی، وزراء اور غیر ملکی سفیر یہاں ٹھہرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دولت کی بارش کر دی۔ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی، سوائے اپنوں کے۔ لیکن میرے دل میں اب ایک خلا اب بھی باقی تھا، ایک حساب اب بھی چکانا باقی تھا۔ میں اکثر اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھ کر اس پرانے گھر کے سامنے سے گزرتی جہاں میرے بھائی رہتے تھے۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تھا کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ ان کی عیاشیوں نے باپ کی دولت ختم کر دی تھی، ان کی بیویاں جھگڑے کر کے الگ ہو چکی تھیں اور وہ مقروض ہو کر گھر بیچ چکے تھے۔ وہ اب کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے تھے۔ مجھے ان پر بالکل بھی ترس نہیں آتا تھا، بلکہ مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ میں انتظار میں تھی کہ وہ وقت آئے گا جب وہ میرے سامنے آئے، اور قدرت نے وہ موقع بھی فراہم کر دیا۔ آج صبح جب میرے HR منیجر نے مجھے بتایا کہ سیکیورٹی گارڈز کی اسامیوں کے لیے کچھ لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں اور ان میں 2 نام اکبر علی اور اصغر علی ہیں، تو میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ میں نے فائل منگوا کر ان کی تصویریں دیکھیں۔ وہ بوڑھے اور خستہ حال ہو چکے تھے۔ وہی بھائی جنہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، آج میرے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے مینیجر کو حکم دیا کہ انہیں کسی عام انٹرویو کی بجائے سیدھا میرے آفس بھیجا جائے۔ میں نے اپنی کامیابی اور ان کی ناکامی کا آئینہ دکھانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جانیں جسے انہوں نے کوڑے دان میں پھینکا تھا، وہ آج جس کرسی پر بیٹھی ہے وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ قدرت کا انصاف تھا جو میرے ہاتھوں سے ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی، چہرے پر وہی سختی طاری کی جو ان 15 سالوں نے مجھے سکھا ڈالی تھی، اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دل پکار اٹھا، آ جاؤ، تمہاری منحوس بہن تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اکبر اور اصغر اس پرتعیش آفس میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ یہ وہی زمین تھی جو انہوں نے بیچی تھی، اور آج اس زمین پر اتنا بڑا عالیشان ہوٹل کھڑا تھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئے، شاید ماضی کی کوئی بھولی بسری بات یاد آ گئی، ان کے ذہن سے ٹکرائی، جسے انہوں نے جھٹک دیا۔ بھلا وہ منحوس بہن اتنے بڑے ہوٹل میں کیا کر رہی ہے؟ مگر جب میں نے وہ زرد کاغذ ان کی طرف اچھالا تو وہ ایک لمحے کو بھونچا رہ گئے۔ اکبر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا اور اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ اکبر کے ہاتھ سے وہ زرد کاغذ چھوٹ کر کرین پر گرا تو یوں لگا جیسے کوئی بھاری چٹان ان کے سروں پر آ گری ہو۔ کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی میں اس کاغذ کے گرنے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اصغر نے جب جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور اس کی پہلی ہی سطر پڑھی تو اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو کسی زخمی جانور کی ہوتی ہے۔ وہ کاغذ کوئی معمولی وصیت نہیں تھی، بلکہ ان کے باپ چودھری رحمت علی کا وہ آخری فیصلہ تھا جو انہوں نے اپنی موت سے چند ماہ پہلے اپنے وکیل کے پاس خفیہ طور پر لکھوایا تھا، اور جسے آج 15 سال بعد پہلی بار کھولا گیا۔ اس کاغذ پر لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا، میری ساری جائیداد، فیکٹری اور حویلی کی رونق اور برکت میری بیٹی زینب کے دم سے ہے۔ نجومیوں اور بزرگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جس دن یہ لڑکی تم میرے گھر سے نکلی میرے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اگر میرے بیٹوں نے میری وفات کے بعد زینب کو عزت سے رکھا تو سب برابر کے شریک ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے اسے گھر سے نکالا یا اس کا حق مارا تو اسی لمحے سے میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد قانونی طور پر صرف اور صرف زینب کے نام پر منتقل
سمجھی جائے، اور میرے بیٹے اس جائیداد میں ایک ڈھیلے کے بھی حقدار نہیں رہیں گے۔ یہ تحریر پڑھتے ہی اصغر اور اکبر کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں نکلی بلکہ ان کا آسمان بھی گر پڑا، اور وہ دونوں آنکھیں پھاڑے کبھی اس کاغذ کو دیکھتے اور کبھی سامنے بیٹھی اس باوقار خاتون کو، جسے وہ چند لمحے پہلے تک صرف ایک امیر مالکن سمجھ رہے تھے۔ ان کے ذہنوں میں وہ 15 سال پہلے کی وہ رات کو گزری جو انہوں نے ایک نہتی لڑکی کو دھکے دے کر نکالا تھا، اور آج وہی لڑکی ان کے سامنے قاضی بن کر بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر ایک سرد اور پتھریلا تاثر تھا۔ میں نے دھیرے سے اپنی کرسی گھمائی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلی بار اپنا منہ کھولا، اور میری آواز میں وہ کاٹ تھی کہ دونوں بھائیوں کے کلیجے چھلنی ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ پہچاننے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اکبر بھائی اور اصغر بھائی، کیا 15 سال کا عرصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ تم خون کی مہک بھی بھول گئے؟ میری زبان سے اپنا نام اور بھائی کا لفظ سن کر ان دونوں پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اکبر تو لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے خشک ہونٹ ہلے اور بامشکل اس کے منہ سے نکلا، زینب، تم؟ یہ تم ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منحوس تو سڑکوں پر مر گئی ہوگی۔ میں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جس سے وہ دونوں اچھل پڑے۔ خبردار! جو اب وہ لفظ اپنی زبان سے نکالا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، دیکھو، غور سے دیکھو، جسے تم منحوس کہتے تھے آج وہ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کی مالکن ہے، اور جسے تم خوش قسمت سمجھتے تھے، یعنی خود کو، وہ آج میرے ٹکڑوں کے لیے میرے دروازوں پر بھکاری بن کر کھڑے ہو۔ بتاؤ، منحوس کون تھا، میں یا تم؟ وہ دونوں بت بنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس خوفناک حقیقت کے تھے کہ انہوں نے اپنی ہی خوش بختی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ وہ جائیداد، وہ حویلی، وہ فیکٹریاں جو انہوں نے مجھ کو نکالنے کے بعد عیاشی میں اڑا دیں، وہ دراصل قانونی طور پر ان کی تھی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک پرائی امانت کو کھایا تھا اور صرف یہ وصیت نامہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ نہ صرف غاصب ہیں بلکہ قانونی مجرم بھی ہیں۔ مجھے وکیل نے بہت ڈھونڈا تھا تاکہ مجھے تلاش کر کے ساری جائیداد میرے نام کر سکے، مگر جب میں 5 سال کے بعد وکیل کے پاس گئی تو وکیل حیران ہوا۔ اس نے سنا تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اس لیے وہ وصیت وکیل نے میرے آنے تک ملتوی کر دی تھی۔ جب میں نے وہ وصیت پکڑی تو سوچ لیا کہ ابھی بھائیوں کی اس جائیداد پر عیش کرنے دوں گی، جب وقت آئے گا تب میں ان کو ان کی اوقات یاد کرواؤں گی، اور آج وہ وقت آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو یہ ہوٹل جس زمین پر بنا ہے، یہ وہی زمین ہے جو ابا جی نے تمہارے نام کی تھی، مگر تم قرضوں میں اسے بیچ دیا۔ میں نے اسے خریدا اور آج میں تمہاری اسی زمین کی مالکن ہوں جہاں تم چوکی داری مانگنے آئے ہو۔ قدرت کا کھیل دیکھ کر تم میرے ملازم بننے کے قابل بھی نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا تاکہ تم بتا سکوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تم نے مجھے اس رات گھر سے نکالتے وقت کہا تھا نا کہ جاؤ اپنا انتظام کر لو۔ آج میں تم سے کہتی ہوں، جس مکان میں تم رہ رہے ہو وہ مکان اس وصیت کے تحت میری ملکیت ہے، جسے میں چند دنوں میں وصول کر لوں گی، یعنی اب تمہارے سر پر جو آخری چھت بچی ہے اس کی مالکن بھی میں ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اس گھر سے بھی نکلوا سکتی ہوں، اور تم اسی طرح سڑک پر آ جاؤ گے جیسے 15 سال پہلے میں آئی تھی۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی ان دونوں بھائیوں کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کا خیال آ گیا جو گھر میں بھوکے بیٹھے تھے اور جن کے سروں پر سے چھت چھین جانے کا خوف اب حقیقت بن چکا تھا۔ ان کا غرور، ان کی اکڑ، ان کا وہ مردانہ ضم، سب کچھ میرے پیروں میں ڈھیر ہو گیا۔ اکبر جو کبھی گھر کا
فرعون بنا پھرتا تھا دوڑ کر آگے بڑھا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ اس نے میرے جوتے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زینب، زینب ہمیں معاف کر دو بہن، ہم اندھے ہو گئے تھے، ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا، خدا کے لیے ہمیں سڑک پر مت لانا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ رول جائیں گے، ہم کتے ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم نے تجھ پر ظلم کیا مگر تو ہماری بہن ہے نا، ابا جی کی بیٹی ہے، رحم کر زینب رحم کر۔ اصغر بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا اور ناک رگڑنے لگا۔ ہم تیرے غلام بن کر رہیں گے، تو جو جوتے مارے گی ہم کھائیں گے، مگر ہمیں بے گھر مت کر، ہمیں پولیس کے حوالے مت کر، ہم اس وصیت کو مانتے ہیں، ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے سر سے چھت مت چھین۔ دیکھ ہم تیرے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے تھے جیسے کسی گندگی سے بچا رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں ابھی بھی وہی برف تھی۔ میں نے حقارہ سے انہیں دیکھا اور کہا، بھائی مت پکارو مجھے اس رشتے سے۔ جب میں نے تمہارے پیر پکڑے تھے تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ میں تمہاری بہن ہوں؟ جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری نوکرانی بن کر رہ لوں گی تب تم نے مجھے دھکے دیے تھے، اور آج جب وقت کا پہیہ گھوما ہے تو تمہیں رشتے یاد آ رہے ہیں۔ یہ آنسو جو تم بہا رہے ہو یہ پچھتاوے کے نہیں ہیں، یہ صرف اپنی جان بچانے کے ہیں۔ آج بھی وہی خود غرض اور مطلب پرست ہو، فرق صرف یہ ہے کہ کل تم طاقتور تھے اور میں کمزور، اور آج میں طاقتور ہوں اور تم کمزور۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، میرا قد ان دونوں بھائیوں سے بہت بڑا لگ رہا تھا جو زمین پر کیڑوں کی طرح رینگ رہے تھے۔ کمرے کا ماحول شدید بوجھل تھا، میرا ایک اشارہ ان کی زندگی ختم کر سکتا تھا۔ میں انہیں جیل بھیج سکتی تھی کیونکہ انہوں نے دھوکے سے جائیداد بیچی تھی، میں نے اسی وقت گھر سے نکلوا کر سڑک پر لا سکتی تھی، ان سے ان کی زندگی کی آخری امید بھی چھین سکتی تھی۔ میرے ہاتھ میں طاقت تھی اور دل میں 15 سال پرانے زخموں کی ٹھیسیں جو آج بھی تازہ تھی۔ میں کھڑکی کی طرف مڑی اور باہر دیکھنے لگی۔ بھائی مسلسل رو رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے، مگر میں خاموش تھی، بالکل خاموش۔ میری خاموشی ان کی جان نکال رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی سسکیوں کی آواز تھی اور میری پوری اسرار خاموشی۔ میں نے گہری سانس لی اور مڑ کر انہیں دیکھا۔ میرے چہرے پر اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون اور فیصلہ کن تاثر تھا، وہ فیصلہ جو ان کی نسلوں کا تعین کرنے والا تھا۔ ابھی میں نے اپنی زبان سے حکم جاری نہیں کیا تھا، میں نے مزید کچھ لمحے اس کرب میں مبتلا رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ موت سے زیادہ خوفناک موت کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ دونوں بھائی اس وقت جہنم کے اسی دہانے پر کھڑے تھے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف میری ایک ہاں یا نہ میں پوشیدہ تھا۔ میرے لبوں پر رکے ہوئے فیصلے نے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ بھائیوں کی نظریں میری زبان کی جنبش پر ٹکی تھیں کہ میں نے میز پر رکھے انٹرکام کا بٹن دبایا اور چیخ کر سیکیورٹی گارڈز کو اندر بلا لیا۔ اگلے ہی لمحے 3 مسلح گارڈز کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نفرت بھری نگاہ بھائیوں پر ڈالی اور گرج دار آواز میں کہا، ان دونوں کو فوراً میرے آفس سے نکال لو، اور سن لو اکبر اور اصغر، تمہارے پاس صرف آج کی رات ہے، جاؤ اور جا کر وہ مکان خالی کر دو جو اب میری ملکیت ہے۔ کل صبح 10 بجے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں آؤں گی، اور اگر مجھے تم وہاں نظر آئے تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میں تمہیں سڑک پر رلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھے رلایا تھا۔ گارڈز نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور وہ چیختے چلاتے رہے، روتے رہے، واسطے دیتے رہ گئے، مگر میں نے اپنی کرسی گھما لی اور ان کی آوازیں لفٹ کے دروازے بند ہونے کے بعد ساتھ ہی مدھم پڑ گئیں۔ اس شام جب وہ گھر پہنچے تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے جب اپنی بیویوں کو بتایا کہ وہ مکان بک چکا ہے اور خریدنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی زینب ہے جسے انہوں نے دھکے دے کر نکالا تھا،
تو نائلہ اور شازیہ کے سروں سے دوپٹے ڈھلک گئے۔ وہ رات اس گھرانے پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے کیونکہ باپ خالی ہاتھ لوٹے تھے اور مائیں خوف سے لرز رہی تھیں، اور کل سر چھپانے تک کی جگہ نہیں رہی تھی۔ اور وہ ساری رات سامان باندھتے رہے، بالکل اسی طرح جیسے 15 سال پہلے میں نے اپنی ایک چھوٹی سی پوٹری باندھی تھی۔ مقافات امر کا چکر پورا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو محلے میں گاڑیوں کے ہارن اور ٹائروں کی چیخوں نے سب کو چونکا دیا۔ وہی پرانا محلہ جہاں کبھی مجھے منحوس کہا جاتا تھا، آج وہاں 3 سیاہ چمکتی ہوئی لینڈ کروزرز آ کر رکی۔ محلے والے گھروں سے نکل آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے۔ میں گاڑی سے اتری، آنکھوں پر کالا چشمہ اور سیاہ لباس میں ملبوس میرا روب ایسا تھا کہ کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرے اشارے پر گارڈ نے آگے بڑھ کر اسی لوہے کے گیٹ کو زور سے دھکا دیا جو کبھی میرے منہ پر بند کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ صحن میں سامان کی ٹوٹی پھوٹی گٹھڑیاں پڑی تھیں اور ایک کونے میں نائلہ اور شازیہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے کپڑے میلے اور چہرے زرد تھے۔ وہ عورتیں جو کبھی ریشم اور بناؤ سنگھار کے بغیر کمرے سے نہیں نکلتی تھی، آج وہ فقیروں سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ اور اکبر اور اصغر سر جھکائے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جیسے پھانسی کے مجرم ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کا جائزہ لیا۔ دیواروں سے پینٹ اکھڑ چکا تھا، ہر طرف ویرانی ناچ رہی تھی۔ میری نظر اچانک کونے میں دبکے ہوئے ان 4 بچوں پر پڑی جو خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک چھوٹی بچی تھی، شاید 5 یا 6 سال کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی بھوک، وہی خوف اور وہی بے بسی تھی جو 15 سال پہلے میری آنکھوں میں تھی۔ اس بچی نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کے دامن میں منہ چھپا لیا، جیسے میں کوئی بلا ہوں جو اسے کھا جائے گی۔ اس منظر نے میرے اندر کی چٹان کو ایک لمحے میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ میرے قدم لڑکھڑاسے گئے۔ میں وہاں ان سے بدلہ لینے آئی تھی، انہیں سڑک پر پھینکنے آئی تھی، مگر ان بچوں کے معصوم اور مرجھائے ہوئے چہروں نے میرے انتقام کی آگ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ مجھے شدت سے اپنی وہ رات یاد آ گئی جب میں سڑک پر بھوکی پیاسی تھی۔ کیا میں بھی آج ان بچوں کے ساتھ وہی کروں گی جو میرے ساتھ ہوا؟ کیا ان معصوموں کا کوئی قصور ہے؟ اگر میں نے انہیں بے گھر کر دیا تو مجھ میں اور میرے ظالم بھائیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اپنا چشمہ اتارا اور بچوں کی طرف بڑھی۔ نائلہ اور شازیہ ڈر کے مارے چیخ پڑیں اور میرے قدموں میں گر گئیں۔ زینب، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہمارے بچوں پر رحم کھاؤ، انہیں مت نکالو، یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ہم تیری جوتیاں صاف کریں گے، بس ہمارے سر سے چھت مت چھینو۔ اکبر اور اصغر بھی گھٹنوں کے بل گر پڑے اور رو رو کر زمین گیلی کر دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے اپنے ابا جی اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں۔ پھر میں نے جھک کر نائلہ اور شازیہ کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میری آواز بھرا گئی۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، اٹھ جاؤ بھابھی، ڈرو مت، میں زینب ہوں، چودھری رحمت علی کی بیٹی ہوں۔ میں کمینی نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو تم لوگ تھے۔ یہ سنتے ہی وہاں سناٹا چھا گیا۔ میں نے ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آج یہاں تمہیں برباد کرنے آئی تھی، تمہارا غرور مٹی میں ملانے آئی تھی، مگر ان بچوں کے چہروں نے مجھے ہرا دیا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنا بچپن نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بچی کل کی زینب بنے اور فٹ پاتھ پر رولے، اس لیے صرف ان معصوموں کی خاطر میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ان سب کو جیسے یقین نہیں آیا، وہ پتھرائی آنکھوں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور اس مکان کے اصل کاغذات نکال کر
اکبر کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، یہ گھر میں تمہیں بھیک میں نہیں دے رہی بلکہ ان بچوں کی امانت سمجھ کر واپس کر رہی ہوں۔ اس گھر میں رہو، لیکن یاد رکھنا یہ چھت تمہاری طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری اسی بہن کی خیرات ہے جسے تم منحوس کہتے تھے۔ آج اسی منحوس نے تمہاری نسلوں کو سڑک پر آنے سے بچا لیا ہے۔ اکبر اور اصغر دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور میرے پاؤں چومنے کی کوشش کی، مگر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے شکرانے کی ضرورت نہیں، بس ان بچوں کو یہ ضرور بتانا کہ ظلم کبھی نہیں جیتتا اور خون کے رشتے کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں مڑی اور تیزی سے باہر کی طرف چل پڑی۔ میرا دل ہلکا ہو چکا تھا، میرے سینے سے بوجھ اتر چکا تھا۔ پیچھے سے ان کی دعائیں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں جیت گئی تھی، مگر یہ جیت انتقام کی نہیں تھی، یہ جیت احسار کی تھی۔ میں نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا تھا اور یہی میری اصل طاقت تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل چھٹ رہے تھے اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے قدرت بھی میرے اس فیصلے پر مسکرا رہی ہو کہ زیرم نے آج ثابت کر دیا تھا کہ وہ منحوس نہیں بلکہ اپنے خاندان کی سب سے بڑی محسن تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔